اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبی۔ سب سے پہلے تو میں یہاں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا۔ کل جناب آنریبل سینیٹر صاحب نے، سراج الحق صاحب نے ایک ایشو بچیوں کا ریز کیا LHVs کا، اور یہاں پہ اور بھی ہمارے سینیٹر صاحبان نے اس کا ذکر کیا، اور جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں ہیں، کنسلٹیشن میں ہیں اور ڈسکشن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کل نیگوسیشنز جو ہیں وہ کامیاب ہوئیں، اور وہ جو کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے اس انشاءاللہ امپاورڈ کمیٹی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے گی، ڈسکشن کرے گی، انشاءاللہ ان کے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہوں گے، اور سارے صوبوں میں چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا یا پنجاب میں، AJK اور گلگت بلتستان میں بھی، کہیں ہماری حکومت نہیں بھی ہے، وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی ہم ان ایشوز پہ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے، کیونکہ LHVs لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو ہیں وہ جن حالات میں وہ کام کر رہی ہیں چاروں صوبوں میں اور باقی 2 اکائیوں میں بھی، وہ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں کام کرتی ہیں، اور خاص کر ان کو بہت حد تک تھریٹس بھی ہوتے ہیں، لائف تھریٹس ہوتے ہیں، اور بہت کم تنخواہ میں کام کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں سب کو جو ہے احساس ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ مسائل انشاءاللہ ان کے حل ہو جائیں گے، لیکن جو خواتین کل رات کو گئی ہیں، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ان کی واپسی کا ان کو میں نے کہا انتظام کیا، تو ہماری سب کی مائیں بہنیں تھیں، اور ان کی واپسی میں ہی ہم سب کی عزت کے ساتھ جانے میں عزت تھی، انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں فورم پہ آپ لوگوں نے اس کو ریز کیا، اور یہی ایک ایکچوئل پرپز ہے ان بڑے بڑے ایوانوں کا کہ عوام کے مسائل وہاں پہ حل ہوں۔ بیرمن تنگی صاحب نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ اس پہ اپوزیشن کی طرف سے ایسی ایک کالنگ اٹینشن آئی ہے، اور بالکل ضروری ہے کہ ہم اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس نے جب گفتگو کی ہے کنونشن سینٹر میں، تو اگر کسی نے اس کو غور سے سنا ہو تو اس میں وضاحت ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کلیئرٹی آئی ہے کہ جو کنفیوژن کا اظہار اس کالنگ اٹینشن میں کیا گیا، کچھ سیاسی باتیں کی گئی، ظاہر ہے اس سیاسی آدمی ہم نے کرنی ہے باتیں، لیکن اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی بات جناب چیئرمین صاحب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ دنیا میں جو بھی بڑی تحریکیں آئی ہیں جناب چیئرمین صاحب، وہ ہمیشہ نوجوان لے کے آئے ہیں ود ایبل لیڈرشپ، اور جب یہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اچھی ایک لیڈرشپ ملتی ہے، تو وہی علی گڑھ تحریک محمد علی جناح قائد اعظم کی رہنمائی میں پھر تحریک پاکستان بنتی ہے، اور پھر دنیا حیران ہوتی ہے کہ 7 سال کے اندر انگلش مائٹ کو بھی شکست ملتی ہے، اور RSS اور جناح محمد علی جناح صاحب کی لیڈرشپ میں RSS کو اور وہ اس زمانے کی تمام کانگریس لیڈرشپ کو شکست ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ شکست دیتا ہے، لیکن پیچھے اس کے ساتھ طاقت ہوتی ہے نوجوانوں کی، جنہوں نے بر صغیر کے کریا جا کے یہ بات کی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اسی طرح پاکستان کو جو نوجوانوں نے بنایا، جب کچھ عرصے بعد مشکل حالات ملک پہ آئے تو باوجود تمام اختلاف کے، میں اکثر بعض چیزوں پہ بڑا کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، جو 71 کا ڈیبیکل ہوا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاسی کردار پہ تنقید ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن جو کریڈٹ ان کا ہے وہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ پاکستان بننے کے 25-30 سال بعد ایک اور یوتھ مومنٹ کو انہوں نے لیڈ کیا اس زمانے میں، اور یوتھ کو ساتھ لے کے پھر ایک نظام میں یہ تبدیلی لے کے آئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے منہ میں اگر اس زمانے میں کسی نے آواز دی ہے، اس کی زبان کو آواز دی ہے، وہ بھٹو تھا اس وقت۔ تو اسی طرح اس کے ٹھیک 40 سال بعد ایک اور شخصیت اٹھی، اور اس نے 22 سال جدوجہد کی، اور ان نوجوانوں کو اٹھایا، یوتھ کو اٹھایا، یوتھ مومنٹ کو اٹھایا۔ ہمیشہ ملکوں کو بناتی یوتھ ہے۔ اب یہ کوئی ایسا کانسیپٹ جناب عمران خان صاحب لے کے نہیں آئے جو کہ نوول کانسیپٹ ہے۔ یوتھ پہ ٹرسٹ کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، مفکر پاکستان سکھاتے ہیں، ہمارا ماضی قائد اعظم کی کامیاب تحریک سے کامیاب تحریک اور کوئی نہیں ہے پچھلے 100-120 سالوں میں، کہ نظریے کی بنیاد پہ ایک ملک بنا، یا اسرائیل بنا یا پاکستان بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ۔ اس لیے ہم نظریات کی اختلاف رکھتے ہیں آپس میں، اور اس لیے وہ ہمیں اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں پہ لوگ کیوں کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ ہم اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ڈیوڈ بن گورین نے وہاں بات کی تھی سن 1969 میں پیرس میں سوربن یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان ہمارا نظریاتی جواب ہے، اس نے کہا تھا، ہم بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو نظریے کی بنیاد پہ جو ملک بنا یوتھ نے بنایا، اور یوتھ کو اور عوام کو ساتھ ملا کے ایک تحریک چلانا،
ایک نیشنل کاز کے لیے کھڑا کرنا یہ کوئی اٹس ناٹ اے ری انوینشن آف دا ویل. رضاکاروں نے ہمیشہ پاکستان میں کردار ادا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں آنریبل سینیٹر صاحب بہرمن تنگی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. ٹائیگر فورس تحریک انصاف کے ورکر کی کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جب ٹائیگر فورس جناب وزیر اعظم صاحب نے بنانی چاہی, جب اس کا اعلان کیا, اس پورٹل کو اوپن کیا اور اس میں جو قوائف جمع کیے جاتے تھے, آپ کا نام کیا ہے, والدیت کیا ہے, کس ڈومیسائل کیا ہے, اور آپ کا NIC نمبر کیا ہے, اسی طرح کی معلومات, فون نمبر, کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. تو یہ اٹ از اوپن فار آل دی پاکستانیز. تو اس میں تمام اکراس دی سوشل سرکل, اکراس دی پارٹیز اور اکراس دی ایتھنک کمیونٹیز اور تمام صوبوں سے لوگ اس میں شامل ہوئے. ہاں, اس بات کا میں اقرار ضرور کروں گا کہ اس میں وہ لوگ جو عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی اکثریت شاید زیادہ ہو جو وہاں پہ آئے ہیں. لیکن جس بھی شخص نے پاکستان کے لیے مشکل صورتحال میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے یا چاہا اس وقت جب کورونا کا ایشو ہوا, بیسیکلی اس وقت اس کو یوز کیا گیا تو وہ اس میں رجسٹر ہوا, تو سیاسی بنیاد پہ اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. نمبر 1, یہ اس طرح بالکل نہیں ہے جس طرح مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں FSF بنی جو پیورلی پیپلز پارٹی کے ورکرز کی بنیاد پہ بنی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں سب لوگوں کے لیے اوپن ہے. اس از ناٹ اے پولیٹیکل فورم. نمبر 1. نمبر 2, رضاکار ہر ملک میں, جناب چیئرمین صاحب, ہر ملک میں رضاکار اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی کیا. اور سب سے بڑی مثال اس کی 1965 کی جنگ ہے, جب رضاکار کھڑے ہوئے اور اپنی پاک فوج کے ساتھ وہ سینہ بسینہ وہ کھڑے ہوئے. اور لاہوریوں کا وہ سپرٹ آج بھی پاکستانیوں کا خون گرماتا ہے کہ جب اوپر ڈاک فائٹ ہوتی تھی جہازوں کی تو نیچے لاہوری کھڑے ہو کے ڈھول بجاتے تھے اور حوصلے بڑھاتے تھے, اور رات کو وہاں سے جو ہے دینگیں جاتی تھی اور وہ اسلحے کے ساتھ یہاں سے پختون جا کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رضاکاروں نے ہمیشہ کردار ادا کیا. پھر آتے ہیں 2005 کا زلزلہ, جس میں تمام لوگوں نے, چاہے اسکول کا بچہ ہو کوئی بھی ہو, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک رول ادا کیا. اور دنیا نے دیکھا کہ ایک انتہائی خطرناک ایک حادثے سے پاکستان جو ہے 1 لاکھ کے قریب ہماری لوگ شہید ہوئے, فوت ہوئے اس میں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ قوم پھر کھڑی ہو گئی. اور عمران خان صاحب کی ان کی سیاست کا یہ محور رہا ہے, انہوں نے ہمیشہ یوتھ پہ, نوجوانوں پہ ٹرسٹ کیا ہے. آج دنیا کا واحد اسپتال ہے دنیا میں جو کہ صرف چندے کی بنیاد پہ یوتھ کی موومنٹ سے 10-10 روپے اسکول کے بچوں نے چندہ دے کے جو کروڑوں روپے کا اسپتال بنا کے دیا. دنیا میں کوئی اسپتال نہیں جو 70% سے زیادہ لوگوں کا فری علاج کرتا ہے, کینسر پیشنٹس کا. اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں یہ پیشنٹ نہ لائے. وہ ایک اور ایگزامپل ہے یوتھ موومنٹ کی. مجھے یاد ہے we were school going kids and college going students in those days, جب وہ موومنٹ عمران خان صاحب نے چلائی. اس زمانے میں کوئی وہ پالیٹکس میں نہیں تھے اور پاکستانی غریب لوگوں پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا, یوتھ پہ, اسٹوڈنٹس, کالج سٹوڈنٹس, اسکول سٹوڈنٹس اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس پہ ٹرسٹ کیا اور آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیا. دین سیم گوز فار نمل, اس میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ اپنے بچوں سے, ملک کے بچوں سے انویسٹ کیا. اور اسی طرح سے اس موومنٹ کے لیے انہوں نے یہ چوز کیا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس میں انکلوڈ کریں, ایک یوتھ موومنٹ کے ذریعے پاکستان کے مسائل میں رضاکاروں کو لے کے آئیں. اور جناب چیئرمین صاحب, یہ دوبارہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو DRCs ہوتی ہیں, جو کسی بھی پولیس سٹیشنز کے ساتھ آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے, یہ جو جرگا سسٹم ہے, یہ جو ہمارے بوائز اور سکاؤٹس اور گرل گائیڈز ہوتی ہیں, یہ جو آپ کے مختلف جرگا سسٹم اور پنچایت سسٹم ہے, یہ سارا جو گورنمنٹ سٹرکچر سے باہر ہو کے والنٹیئر بیس پہ سارا ہوتا ہے. اور سب سے بیسٹ جو ایگزامپل ہے اس کا جیوری سسٹم ہے. جناب چیئرمین صاحب, کوئی تنخواہ کچھ نہیں ملتی. آپ UK لیگل سسٹم کو جا کے دیکھیں, امریکہ میں جیوریز بیٹھتی ہیں سر, عام لوگ آ کے وہاں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ جو ایک بہت بڑا ایک کرائسس ابھی ختم ہو جائے گی, پھر بات کریں. مولانا صاحب تشریف رکھیں اور پاکستان کی عوام کو اس میں تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب پلیز ٹائم نہ ضائع کریں. اس کا جواب کمپلیٹ سنیے, میں آپ کے جواب کے لیے دوبارہ بیٹھوں گا, میں آپ کی بات پوری سنوں گا, بیچ میں نہیں بولوں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کورونا کا ایشو آیا, آج دنیا اس بات پہ پاکستان کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ جہاں امریکہ رہ گیا, جہاں UK رہ گیا, جہاں ہندوستان رہ گیا, اللہ کے کرم سے اور آپ کے ہم سب کی محنت سے اور یوتھ کی انکلوزیونس سے, عوام کو شامل کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے کورونا کو اللہ نے شکست دی. ہم نہیں کہتے ہم نے شکست دی, ہم نہیں کہتے کریڈٹ عمران خان کا ہے, لیکن اس کرائسس سے نکلنے میں لیڈرشپ کا کردار عمران خان صاحب نے ادا کیا. اور انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات کی, اور ابھی پہلے سے وارن بھی کر رہے ہیں کہ ہم نکلے کرائسس سے, لیکن اب دوبارہ اگر کورونا پیشنٹس بڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو پہلے سے ہم احتیاط کریں, پہلے سے وارن کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ حکومت ایسی ہے جو انکلوسیو ہے, جو عوام کو ان کا رائٹ دیتی ہے, ان کو انکلوڈ کرتی ہے ہر چیز میں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا رول پلے کریں. اب یہاں پہ
اب دیکھتے ہیں کہ جو کورونا ٹائیگر فورس کے بعد اب یہ جو ٹائیگر فورس دوسرا رول پلے کرے گی وہ کیا ہے. ایک عام پاکستانی ہے, کسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب, عام پاکستانی ہے, نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے, دکاندار ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بھی ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ود ڈیو ریسٹرکشنز جہاں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. آرٹیکل 15 رائٹ آف موومنٹ کی بات کروں, اس کا یہ رائٹ ہے عام پاکستانی کا جناب چیئرمین صاحب کہ وہ انفارمیشن لے میرے سے لے کہ تم منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز ہو, تمہاری منسٹری کا کام کیسے چلے. ہی کین رائٹ این اپلیکیشن اینڈ آئی ایم باؤنڈ ٹو ریسپونڈ. اس کا یہ رائٹ ہے کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں جا کے کسی چیز کا پوچھے یا کسی بھی علاقے میں جا کے اپنے رائٹس کا پوچھے. آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن گیوز اے رائٹ ٹو ایوری پاکستانی ود سم ریسٹرکشنز کہ وہ جا کے وہاں پہ چیک کر سکے, پرائس چیک کر سکے. عام پاکستانی ہے, سبزی لینے گیا, گھی لینے گیا, آٹا لینے گیا, اس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہیں جا کے ووٹ ڈالتا ہے, وہ بھی کہیں ڈالتا ہے کبھی نہیں ڈالتا. اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پرائس لسٹ دکھائی جائے, اس کا رائٹ ہے کہ اس کو بتایا جائے آٹے کی یہ پرائس ہے اور اس پہ بک رہی ہے. اگر وہاں پہ اور پرائسنگ ہوتی ہے, اور اس وقت ہم ٹائیگر فورس کے ممبر کی بات ہی نہیں کرے, I am talking about an ordinary Pakistani who is not political, who is apolitical, who is only interested in doing his job or doing his business, لیکن وہ بازار گیا ہے, اس کو کوئی چیز مہنگی ملی ہے, وہ کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ کیا دکاندار کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا؟ نہیں. اگر وہ سمجھ بوجھ والا ہے, وہاں مہنگی چیز بک رہی ہے, وہ جا کے رپورٹ کرے گا, وہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو یا میجسٹریٹ صاحب کو رپورٹ کرے گا, لوکل اتھارٹیز کو. ان کی پھر ریسپانسبلٹی ہے کہ آ کے پھر وہ کام کریں. تو جو عمران خان صاحب نے اس دن بات کی, جو عمران خان صاحب نے اس دن فیصل جاوید صاحب تشریف رکھیں, سینیٹر پیرامد دنگی تشریف رکھیں. کہ یہ جو ٹائیگر فورس کا کوئی بھی ممبر ہے, اس کے پاس کوئی, سر آپ بات سن لینا, یہاں اگر آپ اس طرح کریں گے پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کی بات نہیں سنی. جی پلیز آپ بات کریں. پھر یہاں سے شور ہوگا, وہاں سے شور ہوگا, ایوان بالا ہے جی, کچھ کرم کریں, کچھ مہربانی کریں. جی عمران خان صاحب نے کنونشن سینٹر میں جو سپیچ کی, اس میں کیٹیگوریکلی کہا ٹائیگر فورس کے ممبرز کو, مجھے پتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کے نام سے جو ہے وہ ایک کوفت ہوتی ہے. ظاہر ہے عمران خان وہ آدمی ہے جس نے مافیا کو توڑا ہے, جس نے سٹیٹس کو توڑا ہے, جس نے مجھ جیسے عام آدمی کے منہ میں زبان دی ہے. میں شاید کونسلر نہ بن سکتا, مجھ جیسے ڈاکٹر وسیم شہزاد جیسا آدمی جو شاید اس ایوان میں داخل نہ ہو سکتا, آج قائد ایوان ہے. یہ فیصل شہزاد جیسے عام اور مراد سعید جیسے عام لوور مڈل کلاس کے, ہم جیسے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو ان ایوانوں میں آپ کے ساتھ بٹھانے کا کریڈٹ تو جاتا ہے نا عمران خان کو, تو تکلیف تو پہنچے گی آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جی منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ٹائیگر فورس کا کوئی بندہ جا کے کسی سے لڑے گا نہیں, اس کا کوئی کام نہیں ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ کوئی پرچہ مرچہ کرائے. ہی ہیز ٹو سی the thing, اس کو جا کے رپورٹ کرے گا پورٹل پہ رپورٹ کرے گا. خدا کے بندو, ایسا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ہر بندے کو امپاور کر رہا ہے. آپ نے تو پاور کوریڈورز کو چند لوگوں تک محدود کر دیا تھا, آج پاکستان کا ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ جا کے ہر چیز کو وہ چیک کر سکتا ہے. لیکن کلیئرلی کہا کہ آپ نے بالکل جناب علی وہاں پہ کسی سے تو تکار نہیں کرنی, آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. اور آخری بات, کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہر پاکستانی اپنے حق کا, اپنی رائٹ کا پوچھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے کارندوں کے ساتھ کھڑی ہو کے صف آرا ہو کے پاکستان کے اس نظام کو مضبوط کرے؟ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچے. عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کا لیڈر ہے, ساتھ ملا, اور جنرل لیڈر ہے, وہ پرچی پہ نہیں بنا, جنرل لیڈر ہے. اس کے ساتھ جو یوتھ ہے وہ 22 سال کی مارے کھا کے یہاں سے گزرے. تو انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کو پاور کوریڈورز میں انکلوڈ کر کے, انکلوسیو کر کے, ان کو بااختیار کر کے انشاءاللہ اس کو, اس مہنگائی کے جن کو بھی شکست انشاءاللہ دیں گے. جب ہم نے اتنے بڑے بڑے جنوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے, مافیا ڈانز کو توڑا ہے, وہ مافیا ڈانز جن کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ مافیا ہیں, ان کے خلاف 22 سال کھڑا رہا. تو یہ مہنگائی کیا چیز ہے؟ اور میں ایک اور بات بھی, صاحب نے بات کی, میں انکار تو کرتا ہی نہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, مہنگائی ہے, لیکن کس کی وجہ سے ہے؟ کہ عمران خان نے منی لانڈر کیا, کہ عمران خان نے سوئس بینکس بھرے, کہ عمران خان نے پیسے کمایا, کہ عمران خان نے پلاٹس بیچے, کہ عمران خان کا کوئی چینی والا ہے, چائے والا ہے, پاپڑ والا ہے, کون ہے اس کا منی لانڈرر؟ تھینک یو جی سر, تھینک یو. 1 روپے کی کرپشن کو نکال کے دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں کہ تنقید نہ کریں, جو اچھی چیز ہو اس کو اپریشیٹ کریں, اور جو غلط چیز ہو اس پہ آپ سوال کریں. جواب ہم دیں گے, لیکن جب سوال کرتے ہیں تو جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں. Calling attention, notice is disposed of.
Senator Kulsoom Parveen Sahiba.